اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سبھی خیریت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم لوگوں نے سورۃ الحدید سورہ نمبر 57 کی تفسیر پڑھنی ہے۔ سورت کا نام اور وجہ تسمیہ۔ اس سورت کا نام الحدید ہے اور الحدید کا ذکر اس سورت کی آیت نمبر 52 میں آیا ہے۔ اور ہم نے لوہے کو نازل کیا، اس میں بہت قوت ہے اور لوگوں کے اور بھی فائدے ہیں۔ اس سورت کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ سورت الحدید مدنی ہے۔ علماء عبدالحق بن غالب عطیہ اندلسی متوفی لکھتے ہیں کہ نقاش نے کہا کہ سورت الحدید کے مدنی ہونے پر مفسرین کا اجماع ہے، اور دوسروں نے کہا یہ سورت مکی ہے۔ ابن عطیہ نے کہا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس میں مدنی آیات ہیں، لیکن اس کی شروع کی آیات مکی آیات کے مشابہ ہیں۔ اور حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سورت الحدید کی ابتدائی 6 آیات ہیں اور ان کو پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ سورت الحدید کے مکی ہونے کی ایک دلیل یہ بیان کی جاتی ہے کہ مشہور تو یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب سورت طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھ کر اسلام سے متاثر ہوئے اور ایمان لائے، اور بعض احادیث میں یہ مذکور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب سورت الحدید کی ابتدائی آیات پڑھ کر اسلام سے متاثر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ اس کے بعد اگر ہم فضیلت کی بات کریں سورت الحدید کی، تو حضرت ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے المصحبات یعنی تسبیح کی آیات کو پڑھتے تھے، اور آپ نے فرمایا ان میں ایک آیت 1000 آیت سے افضل ہے۔ ماں قبل سے ربط کی بات کریں تو سورت نجم میں واضح کیا گیا کہ اللہ کے یہاں کوئی شفیع غالب نہیں اور نہ اس کے سوا کوئی حاجات میں پکار کے لائق ہے۔ اس کے بعد سورت القمر میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ پھر سورت رحمان میں بطور ترقی فرمایا گیا کہ جب خالق و مالک اور کارساز بھی وہی ہے تو برکات و ہندہ بھی وہی ہے، اور پھر سورت واقعہ میں کہا گیا کہ صرف اللہ ہی کو برکات و ہندہ سمجھو اور اس صفت میں کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ اب سورت الحدید میں مذکور ہوگا کہ جب تم اس مسئلے کو سمجھ چکے ہو تو اب اس کی اشاعت کے لیے اپنے مال بھی خرچ کرو اور جہاد بھی کرو۔ اور سورت مجادلہ سے لے کر سورت حامیم سورت تحریم تک مضمون کے اعتبار سے تمام صورتیں اور سورت الحدید ہی سے متعلق ہے۔ سورت حدید میں 2 مضمون مذکور ہیں، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم ہے، دوم جہاد کی ترغیب ہے۔ اس کے بعد 4 صورتیں سورت المجادلہ، سورت الحشر، سورت الممتحنہ اور سورت الصواف اور سورت الحدید کے دوسرے مضمون ترغیب القتال فی سبیل اللہ پر بطور نشر غیر مرتب متفرع ہوں گے۔ اور اگلی 4 صورتیں جو ہیں الجمعہ، المنافقون، التغابن اور الطلاق سورت الحدید کے پہلے مضمون النفاق فی سبیل اللہ پر متفرع ہیں۔ اس کے بعد سورت التحریم میں سورت الحدید کے دونوں مضمون کا بطریق لف و نشر مرتب بمنزہ تمتمہ ادا کیا گیا ہے۔ پہلی 4 صورتوں میں سے ہر صورت دوسری صورت کو، دوسری 4 صورتوں میں سے ہر پہلی صورت کو تسبیح سے شروع کیا گیا ہے تاکہ اصل مسئلہ یعنی نفی شرک ذہن میں رہے اور اس سے جو ہے ظہول نہ ہونے پائے، اور معلوم ہو جائے کہ جہاد اسی مسئلہ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پہلے مجموعے کی آخر سورت النصف تک اور دوسرے مجموعے کی پہلی سورت الجمعہ میں تسبیح کو جمع کر دیا گیا ہے، اس لیے سورت الجمعہ سے سورت الحدید کا دوسرا مضمون شروع ہونے والا ہے۔ اس طرح ایک مضمون کے اختتام سے دوسرے مضمون کی ابتدا میں امتیاز ہوگا۔ اس میں کچھ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں، ڈیفیکلٹ ہیں، تو میں اس کو تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا اس کا خلاصہ سمجھا دوں کہ آنے والی صورتیں اور پچھلی صورتوں کو اس صورت کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ ساری صورتیں آپس میں ملتی ہیں، اور سب کے اسباق جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، سب کا جو موقف ہے سمجھانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ہے وہ سب ایک جیسا ہے۔ سورت حدید کے مقاصد و مضامین کی بات کریں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے جلال، اس کی صفات عظیمہ، اس کی وسعت قدرت اور اس کے تصرف کا عموم، اس کے علم کا محیط ہونا اور اس کے وجوب و وجود کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور ان کے لائے ہوئے پیغام پر اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لایا جائے۔ قرآن مجید میں جو ہدایت اور سرچشمہ بتایا گیا ہے اور نجات کا راستہ ہے، اس پر تنبیہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مخلوق پر اس کی شفقت کو یاد دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر ترغیب دی گئی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ مال تو خرچ ہونے والی چیز ہے، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب ہے۔
مسلمانوں کو اس چیز سے ڈرایا گیا ہے کہ وہ اس طرح سخت دل نہ ہو جائیں جس طرح ان سے پہلے کے لوگ سخت دل ہو گئے تھے اور انہیں ہدایت کے قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا، جس کی بنا پر ان میں اکثر لوگ فسق میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا سے زیادہ دل نہ لگاؤ، یہ فانی ہے اور تم نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کی جواب دہی کے لیے قیامت میں پیش ہونا ہے۔ مصائب اور ناگہانی آفات پر صبر کرنا چاہیے، اور یہ بتایا ہے کہ رسولوں کو بھیجنے میں کیا حکمت ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی مثل ہے۔ جس طرح ان کی ذریت میں ہدایت یافتہ بھی تھے اور فاسق بھی تھے، اس طرح آپ کی امت میں بھی سیم ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری سورۃ الحدید کی مکمل تفسیر۔ بہت آسان الفاظ میں بھی تھی اور کچھ اس میں ڈیفیکلٹی ورڈز بھی یوز کیے گئے تھے، لیکن ان کو میں نے آپ کو سمجھانے کی بہترین طریقے سے کوشش کیا۔ امید آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آ جائے گا اور آپ اسے اچھے سے سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔